أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تبارك وتعالى في كلام الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد و ثنا جامع مسجد تقوی شالیمار ڈیرہ غازی خان میں رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک آج ادا کیا جا رہا ہے. 20 رمضان المبارک ہے اور آج رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے پہلی رات ہے جن سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی تاق راتوں میں رب تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بخشش اور الغرض ہر طرح کی انسان اپنی خواہش، تمنا اور آرزو اور حاجت براری کے لیے رجوع اللہ کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اس کو مالا مال فرماتے ہیں. لیلۃ القدر کی رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات قرار دیا گیا ہے اور آج ہی کے دن سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ میں سے ایک سنت کا آغاز بھی ہوگا کہ اہل اسلام جماعت والی مسجد میں جہاں پر نماز پنجگانہ اور جمعۃ المبارک کا اجتماع ہوتا ہو اعتکاف بیٹھتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. علماء نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا ہے کہ انسان پر فرض کو ادا کرنا، نماز ہو، روزہ ہو، حج اور زکوٰۃ ہو،
جسمانی کے ساتھ مالی عبادت جس کا وہ مکلف ہو، صحت رکھتا ہو، مال دولت رکھتا ہو، زیادہ راہ رکھتا ہو، زیادہ سفر رکھتا ہو، اہل و عیال کے لیے چھوڑ سکتا ہو، تو وہ چاروں فرائض میں سے ان فرائض کو ضرور بھی ضرور ادا کرے گا۔ نماز یومیہ طور پر 5 وقت میں فرض ہے، روزہ رمضان میں فرض ہے، 1 مہینہ گنتی کے چند ایام میں 29 یا 30 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر صرف فرض ہے، اور حج اس شخص پہ فرض ہے جو صحت کے ساتھ ساتھ کشادگی کے ساتھ مال کو رکھتا ہو، اس کا حامل ہو، صحت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہو، اور خود اپنا زیادہ سفر اور اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کا انتظام کر کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسے حج کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جب وہ اس کا مکلف ہوگا تو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ فرض من جانب اللہ انسان پر عائد کر دیا گیا ہے، وہ اس کو ادا کرے گا، لیکن انسان کا رب تعالیٰ کے ساتھ اور رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت، عقیدت اور وابستگی اور تعلق کا جو اظہار ہے، اس کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ سنت ہے، کہ اگر کوئی شخص سنت کی پابندی کرتا ہے، سنت کو اختیار کرتا ہے، اس کی مواظبت اختیار کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر وہ فی الحقیقت رب تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے لوگوں سے، اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، اسلام والوں سے، ایمان والوں سے، کہ تم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، عشق کے دعوے کرتے ہو، میلاد بھی مناتے ہو، دیگر خوشیاں بھی مناتے ہو، محبت اور عقیدت کا دم بھی بھرتے ہو، اپنے آپ کو نام کا مسلمان بھی کہلواتے ہو، وضع قضا کے اعتبار سے بھی مسلمان بنتے ہو، لیکن محبت کا معیار یہ ہے کہ حقیقی طور پر فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے راستے پہ چلو، میرے کہے کو مانو۔ اگر یہ عادت، یہ خصلت، یہ سنت، یہ طریقہ موجود ہوگا انسان کے اندر تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زبان اطہر سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا جب تم میری اتباع کرو گے۔ چنانچہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد اپنی حیات طیبہ میں ہمیشگی کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مؤکدہ ہے کہ اس کو اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، اور اہتمام کا حکم پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اہل محلہ اور اہل علاقہ اس میں سے کچھ چند افراد کا اعتکاف کرنا رمضان المبارک کے ایام میں لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو باقی اہل محلہ سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پھر سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور پھر علی الکفایہ، چونکہ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ چند افراد کے جنازہ ادا کر لینے سے باقی اہل علاقہ، اہل محلہ سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام امور کے اندر ہم پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مال اور دولت میسر آ جائے۔ ایک گھر ہے تو گھر کے خاوند بھی ملازمت کر رہا ہے، بیوی بھی ملازمت کر رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، پھر بھی جو ہے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دین ایک ایسا مظلوم ہے کہ اس کے بارے میں جب بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ چونکہ فرض کفایہ ہے،
چند ایک کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، مقابلہ بازی کرنی ہے تو پھر خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں تیزی کریں، پیش قدمی کریں اور آگے بڑھنے کی سعی اور کوشش کریں۔ تو چنانچہ جتنے زیادہ سے زیادہ افراد اعتکاف کی سنت کو زندہ کر سکتے ہوں وہ اس کو ادا کریں تو بہتر ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے رک جانا، ٹھہرنا اور خلوت کو اختیار کرنا۔ اسلام کے اندر مطلق خلوت محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو خلوت رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ کے اعتکاف کے اندر مطلوب ہے، اس خلوت سے مراد ایک ایسی خلوت ہے جس کے اندر انسان کی جو فطرت ہے، فطرتی جو اس کے اندر احساسات اور جذبات ہیں، اس کی بھی ترجمانی ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک اکیلا تنہا انسان اعتکاف نہیں بیٹھے گا۔ پھر اگر مسجد میں بیٹھ بھی رہا ہے تنہا اکیلا انسان، تو وہ مسجد میں صرف اکیلا اور تنہا نہیں رہے گا، بلکہ مسجد میں نماز پنجگانہ بھی ادا کی جاتی ہے، ائمہ اور خطباء اور دیگر خدام مساجد بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اجتماعیت کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، تو اس کا عنصر یہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہ یکسوئی اور خلوت اختیار کرنے کا جو حکم ہے، اس کے اندر حکمت بنیادی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کا بہتر انداز سے محاسبہ تنہائی کے اندر کر سکتا ہے۔ آپ گوشہ نشین ہو جائیں، رجوع اللہ کریں، چند منٹوں کے لیے، لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور سوچئے کہ آپ نے سال گزشتہ میں یا دن کے اندر یا سال میں یا مہینے میں یا ایام کے اندر یا ساعتوں میں آپ نے کون کون سے اعمال اور افعال کا ارتکاب کیا ہے، تو سارے کا سارا دفتر انسان کے سامنے صحیح اور غلط سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے قبل اس کے کہ یوم حساب میں حساب کتاب ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھانے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو غش کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا امام صاحب کو۔ اور امام صاحب کو انہوں نے جو بھی تیمارداری کرنی تھی کرنے کے بعد جب ان کی حالت سنبھلی، استفسار کیا کہ بھئی کیا بات تھی امام صاحب، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے، کیا تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، کون سا مرض آپ کو لاحق ہوا؟ تو فرمایا بھئی بات تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کلمات پر پہنچا تو پھر میں نے کہا کہ میرا رب تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ ما فی الصدور کا بھی علم رکھتا ہے، ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، لیکن میں جو دعویٰ کر رہا ہوں رب کے سامنے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یہ تو کوئی بات درست لگتی نہیں ہے۔ دنیاوی امور کے اندر میں مبتلا رہتا ہوں، نماز کے فارغ ہو جانے کے بعد دیگر امور میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارا توکل علی اللہ، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ اور اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اور ہم اسی طریقے سے مدد بھی جو ہے ہم اوروں سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش لیتے ہیں یا ان کے اوپر انحصار کر لیتے ہیں، یقین کامل رب تعالیٰ پر تو ہے نہیں، پھر یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کے اندر میں جھوٹا ہوں، اس جھوٹ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ چنانچہ اعتکاف کے اندر انسان کو اپنا آئینہ، اپنے اعمال سامنے نظر آ جاتے ہیں، رجوع اللہ کرے تو انسان، اور پھر اعتکاف کے اندر انسان کو صرف خاموش نہیں رہنا، مسجد میں اگر وہ سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے ایام کے اندر بہترین عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اذکار، نوافل کا اہتمام، اور سب سے بہتر چیز
وہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کسی شخص کے ساتھ بہتری کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کو سیکھے، اعتکاف میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اب انسان دنیا کی چکا چوند سے، چمک دمک سے، ریل پیل سے خود کو اس نے علیحدہ کر لیا، الگ کر لیا، روک لیا، تنہا کر لیا، یکسو کر لیا، خلوت اختیار کر لی، مسجد میں بیٹھ گیا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں آ جانا کافی ہے، ساری رات موبائل میں لگی رہیے، دن رات موبائل دیکھ رہے ہوں، اور جس دنیا کے جن امور سے کٹ کر، تنہا ہو کر، الگ ہو کر مسجد میں آیا تو اس کا رجسٹر یہاں مسجد میں بیٹھ کر کھول کے وہ حساب و کتاب کرتا رہے، لین دین کرتا رہے۔ اعتکاف سے وہی انسان صحیح معنی میں مستفید ہو سکے گا جو موبائل سے تعلق اپنا توڑے اور دنیاوی امور سے ہر اعتبار سے تعلق کو منقطع کر دے۔ صرف وہ اللہ کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، مصلی کے ساتھ، دین کی کتابوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہے گا تو وہ اعتکاف کے ثمرات سے مستفید ہوگا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اعتکاف کو للہیت، اللہ کی رضا کے لیے پورے آداب اور احترام کے ساتھ ادا کرتا ہے، ایک دن بھی اگر وہ انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے مابین 2 خندقیں خود چلی جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، کہ وہ انسان جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اعتکاف کے اندر ایک سب سے بڑا عمل یہ بھی ہے کہ انسان کو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ لیلۃ القدر کے ثمرات سے مستفید بھی ہو جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی رات سے بھی 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کچھ علماء محققین نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں کوئی انسان اگر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو 84 سال تک صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کرے، اسی طرح نوافل کا اہتمام کرے تو 84 سال کی اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اعتکاف کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ بعض مساجد میں صرف نوجوان حضرات بیٹھ جاتے ہیں لیکن بزرگ اور اہل دین حضرات نہیں بیٹھتے، جبکہ